اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلگنگ سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. تو پیارے بچوں، گزشتہ ہونے والی کلاسز میں جو کچھ پڑھا، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا، اپنے پاس تحریر کر لیا ہوگا اور آپ یاد کر رہے ہوں گے. آج ہم نے سبق محترمہ فاطمہ جناح میں سے مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 8 اور سوال نمبر 9 کو سمجھنا ہے. میں یہاں پہ آپ کو سمجھاؤں گا، مکمل آپ سے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا. سوال نمبر 8 ہے، درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. سوال نمبر 8، درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. سوال نمبر 8، متضاد. اچھا، الفاظ کے متضاد لکھنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ متضاد کا مطلب کیا ہوتا ہے. گزشتہ ہونے والی کلاس میں ہم نے مترادف کے بارے میں پڑھا تھا کہ مترادف الفاظ تو ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا مطلب، جن کا مفہوم ایک جیسا ہوتا ہے. کوئی بھی لفظ بولا جائے تو سمجھنے والا بات کو سمجھ جاتا ہے. میں نے آپ کو اس میں مثال دے کے واضح کیا تھا. تو اسی طرح متضاد الفاظ ہوتے ہیں الٹ، جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں. جب ایک چیز موجود ہو تو وہاں پہ دوسری چیز کے موجود ہونے کا کچھ بھی شبہ نہ ہو. جس طرح مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دن اور رات. اب رات ہوگی تو دن کا وجود ختم ہوگا، دن ظاہر نہیں ہوگا. لیکن اسی طرح جب دن ہوگا تو رات کا وجود ختم ہوگا، ناپید ہوگا. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح روشنی، اندھیرا، رات، دن. تو یہ ایسے الفاظ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں بارہا دفعہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. صرف سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ متضاد جو ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا جو لفظ یہاں پہ آپ کی کتاب میں ایکسرسائز میں دیا گیا ہے وہ ہے حوصلہ افزائی. یہاں پہ آپ نے ایک لائن لگا لی. اس طرف آپ لکھیں گے الفاظ اور اس طرف لکھیں گے متضاد. ٹھیک ہے جی، الفاظ اور الفاظ متضاد. پہلا لفظ ہے حوصلہ افزائی. حوصلہ افزائی کا الٹ ہوگا، دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک بچہ اگر اچھا پڑھ کے آتا ہے تو ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ بیٹا آپ نے کام بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، آپ کا ٹیسٹ، آپ کی نوٹ بکس، ہر چیز پرفیکٹ ہے، بہت اچھی ہے. تو یہ کیا ہو گئی؟ اس کی حوصلہ افزائی ہو گئی. اسی کے بالکل متضاد لفظ ہے حوصلہ شکنی. اس کے متضاد کیا ہوگا جی؟ حوصلہ شکنی. یعنی اگر کوئی گندا کام کرتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اسے یہ باور کروایا جائے، اسے یہ بتایا جائے کہ آپ کا کام اچھا نہیں ہے، آپ اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، اس میں مزید بہتری لا سکتے ہیں.
اس کے بعد دوسرا لفظ ہے جی براہ راست. دوسرا لفظ ہے براہ راست. تو براہ راست کا مطلب ہوتا ہے لائیو. جس طرح آپ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر اس کی جھلکیاں آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ براہ راست نہیں ہوگا. وہ ہائی لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میچ کرکٹ کا میچ ہو چکا ہے یا فٹ بال کا میچ ہو چکا ہے وہ آپ براہ راست نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہوا میچ دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ براہ راست نہیں ہوگا. تو اس کا متضاد لفظ ہوگا سیدھا یا بلا واسطہ. سیدھا یا بلا واسطہ. اچھا، اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس تیسرا لفظ. تیسرا لفظ ہے قوت. ایک بندے کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں شخص میں قوت بہت زیادہ ہے، تو قوت کا الٹ کیا ہوگا؟ کمزوری. ایک بندہ صحت مند ہے، قوت والا ہے، تو اس کا متضاد کیا ہوگا؟ کمزور. قوت، کمزوری. اس کے بعد ہے جی وفات. ایک بندہ تبھی فوت ہوگا، تبھی جب وہ اس دنیا میں آئے گا. ٹھیک ہے، مرنے کے لیے ضروری ہے پیدا ہونا، پیدائش. تو یہاں پہ اس کا متضاد لفظ کیا ہوگا؟ وفات کا پیدائش. اس کا متضاد لفظ کیا ہوگا جی؟ پیدائش یا حیات. وفات موت، حیات زندگی. یہ الفاظ متضاد آپ کے جو کتاب میں شامل تھے، 4 الفاظ، ان کو آپ سمجھ لیں. میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں. حوصلہ افزائی کا الٹ ہوگا یا متضاد ہوگا حوصلہ شکنی، براہ راست، سیدھا یا بالواسطہ، قوت، کمزوری، وفات، پیدائش یا حیات یا زندگی بھی لکھ سکتے ہیں آپ. سوال نمبر 9 ہے جی. سوال نمبر 9، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب الفاظ کی مدد سے یا مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. خالی جگہ پر کریں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا سوال پوچھا جائے جس میں سوال میں کہا گیا ہے متن، تو فوراً آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ یہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے، سبق کے اندر سے معروضی، MCQs یا خالی جگہ پر پوچھے ہوئے ہیں. تو متن کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جو سبق پڑھا، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، اسی سبق میں سے یہ خالی جگہ پوچھی جا رہی ہیں. تو سب سے پہلا کیا ہے جی؟ 8 برس کی عمر میں 8 برس کی عمر میں، یہاں پہ ڈاٹس ہیں یا لائن ہے،
کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، اور جو ہی ہم نے سبق کا آغاز کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سوال آپ کی معروضی میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بک میں پوچھ لیا گیا کہ 8 برس کی عمر میں کس کا سایہ محترمہ کے سر سے ختم ہو گیا تھا، چلا گیا تھا؟ کیا ہے جی؟ باپ۔ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس فکرہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ، انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ یہاں پہ خالی جگہ ہے سے ہی، ان میں موجود تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے سینٹینس پورا پڑھیں گے جب انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ طالب علمی، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ محترمہ میں جب آپ اسٹوڈنٹ تھی تبھی سے انسانیت کی جو خدمت ہے اس کا جذبہ آپ میں موجود تھا۔ طالب، یہاں پہ ایک لفظ ہوگا جی طالب علمی، سے ہی آپ میں موجود تھا۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا سینٹینس میں لکھتا ہوں یہاں پہ، مہاجرین کے لیے ان کی خدمات مہاجرین کے لیے ان کی خدمات ڈیش یا خالی جگہ سے لکھنے کے قابل ہیں۔ مہاجرین کے لیے ان کی خدمات کس سے لکھنے کے قابل ہیں؟ آب زر سے لکھنے۔ یہاں پہ کیا آئے گا جی؟ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ چوتھا سینٹینس، قوم نے انہیں خالی جگہ کا لقب دیا۔ کیا لقب دیا تھا جی محترمہ فاطمہ جناح کو؟ سبق کا عنوان بھی جو ہے وہ ویسا، اس میں یہ ہمیں فوراً یاد آ جانا چاہیے کہ قوم نے محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا لقب دیا۔ مادر ملت، قوم نے مادر ملت کا لقب محترمہ فاطمہ جناح کو دیا تھا۔ اس کے بعد پانچواں فقرہ ہے، قائد اعظم کی وفات کے بعد، قائد اعظم کی وفات کے بعد، قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ خالی جگہ یا ڈیش سے کنارہ کش ہو گئیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ ڈیش سے کنارہ کش ہو گئیں۔ تو یہاں پہ کیا؟ عملی سیاست سے۔
جو عملی سیاست تھی، جو ہی قائد اعظم کی وفات ہوئی انہوں نے اس سے عملی طور پہ خیر آباد کہہ دیا۔ چھٹا جملہ خالی جگہ پر میں انہوں نے ڈیش یا خالی جگہ کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ کس کے دوران؟ بیماری کے دوران۔ جب قائد اعظم بیمار ہوئے تھے تو اس دوران محترمہ فاطمہ جناح نے ان کی بے حد خدمت کی تھی۔ تو یہاں پہ کیا آئے گا جی؟ انہوں نے دوران بیماری یا بیماری کے دوران قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ تو یہ تھے آپ کے آج کے 2 سوال۔ خالی جگہ پر کو ایک دفعہ پھر سنیے تاکہ آپ کے مکمل ذہن نشین ہو جائے، آپ اچھی طرح اسے سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ پہلی خالی جگہ میں آپ کیا لفظ لگائیں گے؟ باپ۔ دوسرا، انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانۂ طالب علمی سے ہی ان میں موجود تھا۔ دوسری خالی جگہ میں لگائیں گے طالب علمی۔ تیسرا، مہاجرین کے لیے ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ خالی جگہ میں کون سا لفظ آیا؟ آب زر۔ چوتھا، قوم نے انہیں خالی جگہ کا لقب دیا مادر ملت کا۔ خالی جگہ میں آپ نے کیا لکھا؟ مادر ملت۔ پانچواں ہے جی، قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں۔ کنارہ کش کا مطلب ہوتا ہے خیر آباد کہہ دینا، چھوڑ دینا۔ تو اس میں عملی سیاست خالی جگہ میں لفظ آیا۔ چھٹا، انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ تو یہاں پہ لفظ کیا آیا؟ بیماری۔ یہ تھے ہمارے جو محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے سبق کے اہم سوالات جو پیپر میں آ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 11 جو ہے، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار کے موضوع پر ایک مضمون لکھیں۔ تو یہ مضمون آپ نے خود ان خواتین کا ذکر بھی ہوا جو محترمہ فاطمہ جناح علیہ رحمہ کے ساتھ تھیں، شانہ بشانہ انہوں نے کام کیا۔ تو آپ نے خود سرچ کرنا ہے، اس مضمون کو اپنی نوٹ بکس پہ لکھ لینا ہے۔ یہ میں آپ کے جو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، اس مضمون کے بارے میں آپ نے مکمل آگاہی حاصل کرنی ہے اور لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ جو بقیہ ہمارے سوالات رہ گئے ہیں ان پہ گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد ملکہ کوثر مری جو سبق ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، خوش رہے، آباد رہیں۔